ہاں بھائی، 10 محرم الحرام کے بہت زیادہ فضائل ہیں جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین روزہ ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ کون سا ہے؟ 10 محرم کا روزہ ہے۔ اور اس کی حیثیت کیا ہے کہ بھائی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ اور اس کی فضیلت میں آگے میں آپ کو حدیث بیان کر دیتا ہوں، پہلے مسئلہ بیان کر دوں کہ بھائی یہ روزہ ہم نے رکھنا ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر عطا فرمانا ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، صرف 10 کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، 9 اور 10 کا دونوں کا روزہ رکھا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ روزہ مدینہ جانے سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض روزہ تھا، عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو ختم فرما دیا۔ جس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، فرمایا پہلے نبی علیہ السلام اس کی ترغیب بھی دیتے تھے اور اس دن جو ہے نا اس روزے کو رکھنے کا بھی کہتے تھے، لیکن فرمایا جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر نبی علیہ السلام نے نہ رکھنے کا فرمایا ہے نہ منع فرمایا ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم وہاں پر کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے، نبی علیہ السلام بھی رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی رکھتے تھے۔ اور جب وہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں پر دیکھا تو وہاں پر چونکہ یہود آباد تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ وہاں پر یہود آباد تھے، وہ لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ اس دن کا روزہ۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھائی تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو اس دن کا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں یہ روزہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کی سارے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرمایا تھا، اس خوشی کے اندر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے، ہم بھی کیا کریں گے؟ یہ روزہ رکھیں گے۔ ایسے ہی روزہ رکھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ نبی علیہ السلام، چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام یہود کی مخالفت کا حکم دیتے تھے، تو روزہ رکھا جب تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو تو یہود بہت تعظیم کے ساتھ مناتے ہیں اور ہماری ان کے ساتھ موافقت ہو رہی ہے اور آپ مخالفت کا حکم دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر آئندہ سال اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 9 کے ساتھ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لیکن آئندہ سال محرم آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعد میں بھی حکم دیا کرتے تھے کہ بھئی ایک روزہ نہیں رکھنا، ایک کے ساتھ 9 کا اور 10 کا روزہ رکھا کرو۔ تو بھئی یہ روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنے گناہوں کو؟ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔